اچھا جی، باقی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں. ان کی ایک چاہت ہے پاکستان سے ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انڈیا سے ہو تو بھی ٹھیک ہے. ان کا انڈیا آنا جانا ہوتا ہے، ان کو سرکاری طور پہ کچھ سہولت حاصل ہے جس کی وجہ سے سال میں ان کے 2-3 چکر لگ جاتے ہیں انڈیا میں. لاہور کی ایک خوبصورت ترین سوسائٹی میں جہاں پر بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں، وہاں یہ رہتے ہیں، اور ان کا پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق. عمر ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پورے ملک سے دنیا بھر سے اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. یہ اتنے سارے رشتوں کے فارم کے پلندے اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں. اب یہ ساری ویڈیو تو نہیں بن سکتی، ان میں سے چند چیدہ ہم بناتے ہیں. چیدہ جو بناتے ہیں اگر یہ ساری بنائیں تو بہت مشکل ہو جائے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ویڈیو یوٹیوب والوں کے لیے بھی. اس لیے چیدہ جیسے دیگ میں سے ایک جو ہے نا چمچ چک کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہمارے پاس کس قسم کے رشتے ہیں. یہ ہمارے بھائی بہت پیارا خوبصورت نام، لاہور کی ایک خوبصورت ترین سوسائٹی میں جہاں پر بہت اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں، وہاں یہ رہتے ہیں، اور ان کا پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق. عمر ان کی 50+ ماشاءاللہ خوبصورت، رنگ گندمی، قد ہے 5 فٹ 7 انچ، وزن مناسب، کوئی نقص بیماری نہیں الحمدللہ. نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، اور نماز روزے کے پابند ہیں. تعلیمی قابلیت FA، ذمہ دارہ بھی ہے، اور پراپرٹیاں بھی ہیں کافی ساری ماشاءاللہ الحمدللہ. آمدنی لاکھوں میں ہے، مکان ذاتی ایک نہیں کئی، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ. قوم برادری جٹ وڑائی، اور آبائی علاقہ جو ہے وہ بھی پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے. مسلک ان کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ مسلمان ہو بس، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اچھے ہیں. فیملی ان کی پڑھی لکھی ہے، 2 بھائی 2 بہنیں، سب شادی شدہ. بہن بھائیوں میں ان کا نمبر پہلا. اچھا جی، داڑھی فی الحال نہیں. ارادہ رکھتے ہیں بلکہ ایک جگہ رشتے کی ان کی بات چلی تو لڑکی خاتون بڑی نیک دل تھی. انہوں نے کہا جی میں داڑھی کے بغیر نہیں، داڑھی والے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ ایسی خواتین ہیں، بہت زیادہ ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب مجھے سننے میں ملتا ہے کہ بعض خواتین وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے پردے کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہو رہی، تو ہم حیران ہوتے ہیں. ہمیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو پردے والی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی لاکھوں خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں جو داڑھی والے اور باشرہ شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں. خاتون نے صاحب کہا مجھے یہ نہیں، مجھے ایسے شوہر چاہیے جس کے چہرے پہ اللہ کا نور ہو. اچھا جی، ایسا ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں خوشی سے اپنے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو سجانے کے لیے تیار ہوں. ان کا ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، دینی معلومات بھی اچھی خاصی رکھتے ہیں، اور اللہ کا گھر لاہور کی ایک اچھی جگہ میں، کروڑوں روپے کی جگہ میں اپنے خرچے سے اللہ کا گھر بھی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، ان کی ڈیمانڈ ہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. لیٹ میرج کیس بھی ہو سکتا ہے، اور یعنی بیوہ مطلقہ بھی ہو سکتی ہیں. عمر اس کی 30 سال، 35، 40، 45 سال تک بھی رابطہ کر سکتے ہیں. قد مناسب ہو اور رنگ بھی مناسب ہو. اچھا جی، باقی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں. ان کی ایک چاہت ہے پاکستان سے ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انڈیا سے ہو تو بھی ٹھیک ہے. ان کا انڈیا آنا جانا ہوتا ہے، ان کو سرکاری طور پہ کچھ سہولت حاصل ہے جس کی وجہ سے سال میں ان کے 2-3 چکر لگ جاتے ہیں انڈیا میں. تو ان کی چاہت یہ انڈیا میں ماشاءاللہ بڑے دراصل میں نے ایک انڈیا کی خاتون کا رشتہ لگایا تھا، داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو بہرحال یہ داڑھی تو رکھنے کی نیت کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں انڈیا سے کوئی نیک دل خواتین خود رابطہ کریں، خود مختار خواتین، یا ان کے سرپرست حضرات رابطہ کریں. تو ہمارے دل سے دعا ہے ہمارے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کے مطابق، بلکہ ان کی چاہت سے بڑھ کر، ان کی توقع سے بڑھ کر اچھا رشتہ عطا فرمائے. یہ اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبیاں صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے ادارے کے کچھ مسائل تھے، اس کے حل کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کافی تگ و دو بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے. اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ہیں، بچے یہاں پاکستان میں اپنے گھر میں بہت اچھے اپنے کاروبار میں مگن ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو انہیں اگلی شادی یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، بیرون ممالک میں، انڈیا سے خاص طور پہ جہاں ان کا ہر سال آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. دعا بھی کر لیجئے، دعائیہ کمنٹس کر دیجئے تاکہ ان بھائی کی حوصلہ افزائی ہو. اور ساتھ ساتھ دوسری شادی اللہ کی رضا کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم اس کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. وہ ایسے بھی ہیں جو شیخ رشید کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ایک شادی سے کنی کتراتے ہیں، مکھنچو کہیں کے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں النکاح من سنتی، اور نکاح میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، تو میری سنت سے اعراض کرتے ہو ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو عجیب بات ہے. تو اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے یہ ایک شادی کے بعد اگلی شادی، پھر اگلی شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بڑے عظیم ترین لوگ ہیں، اس امت کے بہترین لوگ ہیں جن کی شادیاں زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس خیر کے کام میں معاونت کیجیے. شیطان اور شیطان کے اعلی کار بہت سارے مرد، بہت ساری خواتین اس قسم کے نیک لوگوں کو اس نیکی کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے
اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب کی محبت میں، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق دوسری تیسری چوتھی شادی کو فروغ دینے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک نے تھوڑے دن کے لیے امتحان کے طور پہ بھیجا ہے۔ کل ایک بزرگ، کل اس وقت ٹھیک ٹھاک صحیح سالم تھے، قاضی عبدالرشید صاحب راول پنڈی والے رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم عالم دین تھے، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا، ان کے مدرسے میں جانا ہوا، ان کے ساتھ ملاقات زیارت ہوئی ہے جی، اور آج صبح تہجد کے ٹائم اللہ کے پاس چلے گئے، اور آج ان کا بھی اس وقت جنازہ ہونے کے بالکل قریب ہے، لیاقت باغ راول پنڈی میں بہت بڑا جنازہ ہو رہا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے مدرسے میں جانا ہوا، ان کے مدرسے میں میرا بیان ہوا، بہت خوشی کا اظہار فرمایا، ہماری نکاح آسان تحریک کو بہت پسند فرمایا۔ تو زندگی ہے چھوٹی سی ہے، تو چھوٹی زندگی میں کچھ کر کے جائیں، اللہ رسول کی چاہت کو پھیلا کے جائیں، چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہماری سمجھدانی میں ہر چیز آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسری شادیاں جو ہے ہندوانہ مزاج کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھ نہ بھی آئے، بس یہ دیکھیں اللہ رسول کی چاہت ہے، اللہ رسول نے اس کے بارے میں کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، پورا قرآن حدیث کی ساری کتابیں، ایک لفظ نہیں، ایک نقطہ مجھے دکھا دیں جو اللہ رسول کی چاہت یعنی دوسری شادی سے منع تو دور کی بات، اس کو صرف ناپسند کرتا ہو، ایک لفظ بھی مجھے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر نہیں دکھا سکتا۔ اس کے فضائل تو ہیں، اور قرآن و حدیث کی روح سے بھی، اور اللہ رسول کی چاہت کے مطابق صحابہ کرام اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کے فضائل تو مل جائیں گے، لیکن اس کے خلاف ایک لفظ بھی کوئی نہیں نکال کے دکھا سکتا۔ اس لیے جب آپ کو پتہ لگ گیا اللہ رسول کی چاہت کی بات ہے تو میری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، ہماری سمجھدانی چھوٹی ہے، اس میں ہر بات کا آنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے نہ بھی ہے تو بھی ہم نے اس کام کو کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، تاکہ کروڑوں لڑکیاں بیچاری جو غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں ان کے لیے حلال راستہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔